بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سندھ حکومت کے وزیر تعلیم سعید غنی نے NCOC کے منگل کو ہونے والے اجلاس کا انتظار بھی نہیں کیا کہ اس کے اندر کیا فیصلہ ہوتا۔ انہوں نے فوراً سندھ کے اندر پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کی کلاسوں کو 15 دن کے لیے بند کر دیا، یعنی کہ اسکول بند کر دیے 15 دن کے لیے، پہلی سے لے کے 8ویں تک کے لیے۔ اس طرح انہوں نے وفاق سے پہلے بھی اپنی بات اوپر رکھی۔ منگل کو جو NCOC کا اجلاس ہونا ہے، اس میں تمام صوبوں کے وزیر تعلیم اور وزیر صحت کو شرکت کرنی ہے، اور پھر ان کے فیصلوں کی روشنی میں یہ طے کرنا ہے کہ اسکولوں کو بند کیا جائے یا SOPs کے تحت اسکولوں کو کھلا رکھا جائے۔ لیکن سندھ حکومت نے اس سے پہلے ہی اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ پنجاب اور KPK میں کرونا کی صورتحال سندھ سے زیادہ خراب ہے۔ سندھ میں تو کنٹرول میں ہے، لیکن KPK اور پنجاب میں کرونا کی صورتحال زیادہ خراب ہے۔ لیکن انہوں نے بھی پورے صوبے میں اسکول بند نہیں کیے، بلکہ ان اضلاع کے اسکولوں کو عارضی طور پہ بند کیا ہے جہاں مثبت کیسز کی تعداد زیادہ آ رہی ہے۔ لیکن سندھ میں حالانکہ کرونا کی شرح بہت کم ہے، لیکن پھر بھی 15 دن کے لیے اسکول بند کر دیے گئے۔ بچوں کو آن لائن کلاسز لینے کے لیے ہوم ورک کرنے کا کہا گیا ہے۔ ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک آ رہے ہیں اور اسکولوں کو بند کر کے رمضان المبارک کے مساجد بند کرنے کی پیش بندی کی گئی ہے۔ جس طرح 2020 میں کرونا کی آڑ لے کر مساجد کو تالے لگا دیے گئے تھے اور گھروں میں پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا کہ نماز و تراویح گھروں میں پڑھیں، مسجدوں میں پڑھنے کی ممانعت کی گئی تھی، اور جمعے کے اجتماعات کو تو خاص طور سے ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور جمعے کے اجتماع کے لیے پورے علاقے کو پولیس گھیر لیتی تھی، اور اس طرح لگتا تھا کہ اس مسجد کے ارد گرد کرفیو لگا دیا گیا ہے، لوگوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر کہیں چھپ چھپا کے لوگ جمعے کی نماز پڑھ بھی رہے تھے تو پولیس وہاں پہ چھاپے مار رہی تھی اور جوتوں سمیت اندر گھس کے ممبر کے پاس جا کے امام مسجد کو اور مقتدیوں کو پکڑ کر تشدد کر رہی تھی، مغزلات بک رہی تھی۔ بلکہ ایک لیڈی انسپیکٹر کی تو ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ نمازیوں کو گالیاں بک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس زمانے میں کہ یہ صوبہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، کراچی شہر جو ہے صوبہ سندھ کا حصہ نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رشیا یا فرانس کا ہے، جہاں مساجد میں نماز ادا کرنے کی پابندی ہے، وہاں مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں دی جاتی۔ اس سے بھی زیادہ سخت پابندیاں پچھلے سال رمضانوں میں مساجد کے اوپر لگائی تھیں۔ لیکن سندھ حکومت نے کوشش کر کے دیکھ لیا، ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ بہت ساری مساجد میں باقاعدہ جماعتیں بھی ہوتی رہیں اور تراویح بھی پڑھی گئی، چھپ کے پڑھی گئی، بتیاں بجھا کے پڑھی گئیں، لیکن یہ ہے کہ تراویحیں بھی پڑھی گئیں، جمعے کے اجتماعات بھی ہوئے، دو SOPs کا خیال رکھتے ہوئے دو دفعہ ہوئے۔ 1:30 بجے ہوا جمعے کا اجتماع، پھر اسی مسجد میں 2 بجے بھی جمعے کا اجتماع ہوا۔ لوگوں نے کسی طرح بھی کیا، لیکن نمازیں بھی مسجد میں پڑھیں اور تراویحیں بھی مسجد میں پڑھیں اور جمعے کے اجتماعات بھی مسجد میں ادا کیے۔ اس بار صوبہ سندھ میں کرونا کی وہ صورتحال نہیں ہے جو پچھلے سال تھی۔ اس کرونا کی صورتحال قابو میں دیگر صوبوں کے مقابلے میں، لیکن دیگر صوبوں میں اسکول اس طرح بند نہیں کیے گئے جس صوبہ سندھ میں 15 دن کے لیے بند کر دیے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان میں مساجد بند کرنے کی پیش بندی ہے، اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کرونا بڑھ رہا ہے۔ ابھی سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے TV پہ کہ جی کرونا کے کیسز بہت آ رہے ہیں، کرونا تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور رمضان آتے آتے کہ یہ اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر سندھ گورنمنٹ کہے گی کہ جی مساجد کو بند کریں، تراویح اور نماز گھروں میں ادا کریں۔ وزیر تعلیم سعید غنی نے NCOC کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ 15 دن کے لیے اسکول بند کر دیے جائیں، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ ان کے بعد اب وزیر اعلیٰ کے پرانے کارندے ڈاکٹر کیسر سجاد میدان میں آئیں گے اور وہ شور مچائیں گے کہ سندھ میں کرونا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور اسکولوں کے ساتھ ساتھ مساجد کو بھی بند کر دیں۔ ہم نے اسکولوں کو بند کر دیا، مساجد کو بھی بند کریں۔ پچھلے سال سب سے زیادہ شور انہوں نے ہی کیا تھا، اور انہوں نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے کرونا جو ہے وہ مساجد ہی کے ذریعے پھیل رہا ہے، اور کرونا کے اندر جو جراثیم ہیں ان کے ڈیرے سب سے زیادہ مساجد میں ہی ہیں، اور وہاں سے کرونا پورے صوبے میں پھیل رہا ہے۔ انہوں نے تو اللہ کے واسطے دے کے کہا تھا کہ خدا کے لیے لوگوں پہ رحم کریں اور مسجد میں نماز نہ پڑھیں، مسجد میں تراویح نہ پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھیں۔ لیکن ہوا کیا کہ لوگوں نے پھر بھی پڑھی، اور بہت سی مسجد بیچاری بند ہو گئیں، بہت سی مساجد میں پھر بھی نمازیں ادا ہوئیں، لیکن بے شمار مسجد بند کر دی گئیں کرونا کی وجہ سے۔
اور یہی ان کا ٹارگٹ تھا جو انہوں نے حاصل کر لیا۔ ڈاکٹر قیصر سجاد اس بار بھی پوری توانائی سے شور مچانے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھ لیجئے رمضان جیسے ہی قریب آتا ہے 2-4 دن اتنا شور مچے گا کہ کورونا سب سے زیادہ سندھ میں ہو گیا ہے۔ ابھی بھی میڈیا پہ خبریں چلنی شروع ہو گئی کہ کورونا کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں، جبکہ اس وقت کورونا کے کیسز جو ہیں 2.86 کے حساب سے فیصد سے سندھ کے اندر ہے، جو دیگر صوبوں کے مقابلے میں بہت کم ایوریج ہے۔ سندھ میں اس وقت کورونا قابو میں ہے اور لوگ اس میں اتنے زیادہ مبتلا نہیں ہیں۔ ہم حکومت سندھ سے گزارش کریں گے کہ خدا کے لیے رمضان المبارک آ رہا ہے، پچھلے رمضان کی طرح اس دفعہ لوگوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ گھروں میں تراویح اور نماز پڑھیں، ان کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں مسجد میں گزارنے کی اجازت دیں۔ NCOC نے اس کے لیے SOPs کا اعلان کر دیا ہے کہ مسجد میں کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح وضو کرنا ہے، کس طرح مسجد میں داخل ہونا ہے، سارا کچھ انہوں نے بتا دیا ہے۔ جب NCOC نے سارا بتا دیا ہے تو صوبہ سندھ کی حکومت کو بھی ان سے تعاون کرتے ہوئے مسجد کو بند کرنے کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ پھر وفاق کی حکومت بھی اعلان کر چکی ہے کہ مسجد بند نہیں کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا ہے کہ مسجدیں بند نہیں کی جائیں گی اور اسی میں نمازیں اور تراویح کی جماعت ہوگی، لیکن SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ادا کی جائیں گی۔ سندھ گورنمنٹ نے سعید غنی کے ذریعے NCOC کے اجلاس سے قبل اسکول بند کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا تقریباً انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اسکول بند کر کے وہ دوسرا ٹارگٹ ان کا مسجدیں ہیں جن کو بند کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 1 سے 8ویں جماعت کی کلاسوں کو معطل کیا ہے 2 ہفتے کے لیے، لیکن بچوں میں تو اب کرونا کی شرح جو ہے بہت کم ہو گئی ہے اور صوبہ پنجاب اور KPK میں بچوں کی شرح زیادہ تھی، لیکن یہاں سندھ میں تو اب بہت کم ہے بچوں کی شرح۔ اس لیے ہماری عوام سے گزارش ہے کہ وہ اس پہ توجہ دیں اور اسکولوں کو بند کرنے کی بندش کے خلاف احتجاج کریں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسکولوں کو بند کرنے کا۔ اس طرح بچوں کی پڑھائی بھی متاثر ہوتی ہے اور آن لائن سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بچوں کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے اور اس سے کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ بہت سے بچوں کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوتا اور بہت سے کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ ایک بیکار پریکٹس ہے جو وہ بچوں کو کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بچے آن لائن کلاسیں لیں، بچے آن لائن کلاسیں نہیں لیتے۔ ہماری صوبہ سندھ کی حکومت سے گزارش ہے کہ وہ اسکول بھی کھولیں اور رمضان المبارک میں مسجدوں میں بھی لوگوں کو عبادت کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلتا بلکہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں سے کرونا ختم ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ صوبہ سندھ کی حکومت ہماری ان گزارشات پہ غور کریں گی اور لوگ بھی اس پہ غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسجد میں ہی نماز ادا کریں، تراویح ادا کریں۔ ہاں، اعتکاف کی اجازت نہیں دی گئی تو اعتکاف گھر میں کر لیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ ہماری باتیں اگر اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو کمنٹس کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور فیس بک کے پیج پہ بھی ہمیں فالو کریں، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، شکریہ۔